الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے ایک بار پھر ہمیں موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم آن لائن تعلیمی و تربیتی نشست میں جمع ہوئے ہیں۔ تو یہ محفل صرف پڑھنے اور سننے کی نہیں ہے بلکہ سیکھنے اور اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے ہے۔ تو آج کی یہ مجلس ہمیں ایک نیا سبق دے گی جو نہ صرف ہمارے علم کو بڑھائے گا بلکہ ہمارے عمل کو بھی نکھارے گا۔ تو یہی دراصل اس کورس کا مقصد ہے کہ ہم دین کو صرف سمجھیں نہیں بلکہ اپنی زندگی میں اسے اپنائیں بھی، تاکہ ہمارے اخلاق، عادات اور کردار ایک سچے مسلمان کی جھلک جو ہیں وہ بن سکیں۔ تو آئیں انشاءاللہ آج کی نشست کو صرف درس نہیں بلکہ اپنے دل و روح کی تربیت کا ذریعہ بنائیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے اپنے لیسن کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلاء، متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا نہیں جس نے اپنا کپڑا تکبر کے ساتھ جو ہے وہ کھینچا یعنی لٹکایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کی طرف جو ہے وہ دیکھے گا نہیں۔ دیکھے گا نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت اور محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، کیونکہ اللہ کی نظر سے کوئی چیز غائب تو ہو ہی نہیں نہ سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ متواضع مسکین مہربانی کی نظر کا حقدار ہوتا ہے، یعنی جو بندہ مسکین ہے، متواضع ہے، اس پر حق ہوتا ہے کہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھا جائے۔ تو جو متکبر ہے، مغرور ہے، وہ اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ایسے شخص کے بارے میں جو شخص اپنی چادر کو یعنی اپنے کپڑے کو اپنے جو ہے وہ نیچے لٹکائے رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے جو ہے وہ نظر رحمت، اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے نہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بندہ تکبر کی بنا پہ لٹکاتا ہے، تو جو تکبر کرنے والا بندہ ہے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہی نہیں نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ہے کون ہے جو میری چادر کو جو ہے مجھ سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے، یعنی جو تکبر کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چادر کو یعنی کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے شیخی خور کو پسند نہیں فرماتا، یعنی جو شیخی مارتا ہے، تکبر کرتا ہے، ایسا بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہی نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین بندے ایسے ہیں، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، ایسے ہیں تین بندے جن سے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام ہی نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات چیت ہی نہیں کریں گے، ولا یزکیہم، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون کون ہے؟ المسبل والمنان والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، یعنی کون کون ہے ان میں؟ سب سے پہلے المسبل، جو اپنا کپڑا جو ہے وہ لٹکانے والا ہے، یعنی اپنا کپڑا اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا جو احسان جتلانے والا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ جو احسان جتلاتا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، نیکی کرنے کے بعد اس کو احسان کو جٹلا دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا جو جھوٹی قسم کھا کے اپنا سامان بیچتا ہے۔ یہ تین بندے ایسے ہیں۔ سب سے پہلے کون؟ ایک بندہ وہ جو اپنی چادر اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ فرمایا جو والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب والمنان، یعنی جو بندہ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، نیکی کرنے کے بعد، احسان کرنے کے بعد اس نیکی کو جٹلا دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ ہو گیا۔ تیسرے نمبر پہ وہ بندہ جو جھوٹی قسم کھا کے اپنا سودا فروخت کرتا ہے۔ جھوٹی قسم کھانے سے سودا تو جو ہے فروخت ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں
جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کا دن ہوگا نہ ان سے بات چیت کریں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، الٹا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سب سے پہلے کون ہے؟ جو اپنی چادر اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ جو احسان کر کے جٹلا دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ جو جھوٹی قسم کھا کے اپنا سودا بیچتا ہے۔ تو کپڑا لٹکانے پر وعید عورتوں اور مردوں سب کے لیے ہے، لیکن اس میں تھوڑی میں آگے وضاحت کروں گا۔ آپ کی ذہنوں میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ عورتوں کو کیوں ہے؟ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حدیث سے یہی بات سمجھی ہے۔ چنانچہ ترمذی اور نسائی میں سیدنا عبداللہ بن عمر کی اس روایت میں ساتھ ہی یہ الفاظ بھی ہیں کہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ عورتیں اپنے دامنوں کا کیا کریں، یعنی عورتیں جو ہیں، یہ سسٹر ہیں، سسٹر ایمان فاطمہ، یہ ڈیلی بیس پہ ان کا مائک جو ہے بار بار ڈسٹربنگ پیدا کرتے ہیں۔ تو بیان ہو رہا تھا کہ سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عورتیں اپنے دامنوں کا کیا کریں، یعنی وہ اپنی چادریں جو زیادہ لٹکاتی ہیں ان کا کیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بلشت لٹکا لیا کریں، یعنی ایک بلشت جو ہے وہ لٹکا لیا کریں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اس صورت میں ان کی جو پاؤں جو ہیں وہ کھل جائیں گے، پاؤں نظر آئیں گے۔ تو آپ نے فرمایا تو ایک ہاتھ لٹکا لیا کریں، اس سے زیادہ نہ لٹکائیں، یعنی ایک بلشت لٹکا لیں یا ایک ہاتھ لٹکا لیں، یعنی دو بلشت۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو عورتیں کئی گز کپڑا اپنے پیچھے کھینچتے ہوئے چلتی ہیں، یعنی کئی گز جو ہے ان کا کپڑا ہوتا ہے وہ پیچھے جناب کھینچتے ہوئے چلتی ہیں، خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ کے موقع پر، یعنی وہ اس وعید میں شامل ہوتی ہیں۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جو یورپی اقوام، یعنی ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں، ڈرامے فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں یا ان کی طرف ایسے فیشنیبل لباس پہنتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ایسا موقع کب آتا ہے؟ جب شادی اور بیاہ کا موقع ہوتا ہے، تو اس طرح وہ شادی کے موقع پر کئی گز لمبا جو غرارہ پہنتی ہیں، پیچھے سے وہ گھسٹتا جاتا ہے، اور بعض اوقات سے کئی عورتوں نے اٹھا رکھا ہوتا ہے، یعنی اتنا لمبا وہ غرارہ سا ہوتا ہے، جو کئی عورتوں نے جو ہے وہ کسی نے ادھر سے پکڑا، کسی نے ادھر سے پکڑا، تاکہ وہ نیچے وہ گھسیٹتا ہوا یعنی وہ نظر آتا ہے۔ تو اس کے موقع پر وہ عورتیں بھی شامل ہیں۔ باقی اگر وہ عورتیں ہیں جو اپنے ٹخنوں سے یعنی اپنے پاؤں چھپائے رکھتی ہیں یا اس طرح کا وہ حجاب وغیرہ برقع پہنتی ہیں، تو اس میں ان کی قباحت نہیں ہے۔ یہ ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کوئی جو کئی گز جو ہے وہ کپڑا پیچھے کئی لمبے 3 4 5 فٹ جو ہے پیچھے وہ آگے ہیں تو پیچھے وہ ایسے گھسیٹتا ہوا یعنی جا رہا ہے، یعنی وہ شادی بیاہ کے موقع پر ہی ہوتا ہے، یعنی اس طرح کے وہ میکسی وغیرہ یا غرارے وغیرہ پہنتی ہیں، تو اس میں وہ عورتیں شامل ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ نمود و نمائش، یہ عورتیں بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے محروم ہیں جو ایسی نمود و نمائش کے لیے اتنے لمبی یعنی وہ پہنتی ہیں کپڑا۔ تو عورتوں اور مردوں کی طرح اپنے ٹخنے ننگے نہ رکھیں، یعنی عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی طرح اپنے ٹخنے ننگے نہ رکھیں، بلکہ پاؤں کو بھی چھپائیں، مگر ایک ہاتھ 2 بلشت یا زیادہ کپڑا نہ لٹکائے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک بلشت ہی لٹکا لے، یعنی جس سے جو ہے اس کے پاؤں وغیرہ، اس کے جو ٹخنے وغیرہ ہیں وہ جو ہیں ڈھکے رہیں۔ تو جو مردوں کو حکم ہے، ان کو کیا حکم ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھیں، اور عورتوں کو کیا حکم ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو، اپنے پاؤں کو یعنی چھپائیں۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ الٹ چل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی دیکھیں عورتیں جو ہیں وہ اپنی پنڈلیاں وغیرہ، اپنی جو ٹخنے وغیرہ ہیں ان کو دکھا کے چل رہی ہیں، اور جو مرد ہیں جن کو حکم تھا وہ اپنے ٹخنے وغیرہ ننگے رکھیں، وہ چھپا کے چل رہے ہیں، یعنی الٹ معاملہ چل رہا ہے نا۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث فرمائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں جو کیا کرتے ہیں، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم المسبل والمنان والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، یعنی جو جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچتے ہیں، احسان کرنے کے بعد اپنی نیکی کو جٹلا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو اپنے شلوار، اپنا پجامہ، اپنا تہمد وغیرہ جو ہے اپنے ٹخنوں سے جو مرد حضرات نیچے رکھتے ہیں، یا عورتیں ایسے کپڑے پہنتی ہیں جن کے ساتھ وہ یعنی شادی بیاہ کے موقع پر وہ میکسی وغیرہ، غرارے وغیرہ جو کئی فٹ جو ہیں وہ پیچھے گھسیٹتے ہوئے زمین پہ چلتے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وعید سنائی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک یہ بھی حدیث آتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا قال عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اسفل من القعبین من الازار ففی النار، یعنی چادر کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں ہے،
یعنی جو حصہ چادر کا ٹخنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں ہے، یعنی مردوں کی بات ہو رہی ہے. جو مرد حضرات جو ہیں، جو یعنی مرد حضرات اپنی چادر کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ وعید سنا رہے ہیں کہ اتنا حصہ جو ہے وہ جہنم میں آگ میں جلے گا. تو آپ کہیں گی کہ ہم تو عورتیں، ہمیں یہ حدیثیں کیوں سنائی جا رہی ہیں؟ بھائی آپ اپنے بیٹوں کی جو ہیں ان کی تربیت تو کر سکتی ہیں نا. اگر آپ شروع سے ابتدا سے ہی اپنے بھائیوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے جو ہیں وہ شوہروں کی، اپنے والد کی جو ہے وہ تربیت کریں گے تو یہ ان کے لیے جو ہے ان کی ترغیب دلانے کا باعث بنے گی. یہ سسٹر سمینا سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں. سسٹر سمینا سے گزارش، جزاک اللہ. تو یعنی اگر شروع سے ہی آپ ان کو ترغیب دلائیں، اپنے بچے ہیں، اپنے بیٹے ہیں، ان کو کہیں بیٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے. کس چیز سے منع کیا ہے؟ بھائی اپنے ٹخنوں کو چھپانا نہیں ہے، یعنی اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھنا ہے. اس لیے کبھی بھی یہ ہوتا ہے، بعض اوقات مرد حضرات پتہ ہے کیا کرتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تب جو ہے وہ نیچے سے فولڈ کر لیتے ہیں، نماز پڑھی، پھر جو ہے وہ نیچے شلوار جو ہے وہ تحمد یا پینٹ وغیرہ پجامہ پہنا، پھر وہ نیچے لٹکا دیا. تو یہ نہیں ہے، یعنی ہر ٹائم ہر وقت جو ہے آپ چڑھ رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اپنے دیگر معاملات میں مصروف ہیں، تو آپ کی ہر ٹائم جو وہ ٹخنے ہیں، اگر مرد حضرات ہیں تو ان کے ہر ٹائم جو ہے وہ ٹخنے نظر آنے چاہیے. اسی طرح اگر خواتین ہیں تو ان کو ہر ٹائم جو ہے وہ اپنے یعنی وہ ٹخنے وغیرہ ان کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے. یہ اس طرح ہے. لیکن آج ہمارا معاشرہ جو ہے الٹ چل رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جتنا حصہ جو ہے مرد حضرات کا ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکے گا، اتنا حصہ وہ آگ میں جلیں گے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری پنڈلی یا اپنی پنڈلی کا عضلہ، یعنی موٹا حصہ، جہاں یہ ٹانگ کا موٹا حصہ شروع ہوتا ہے نا پنڈلی کا، وہ چادر کی جگہ یہ ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ جو موٹا حصہ ہے نا پنڈلی کا، یہ چادر کی جگہ ہے. اگر نہ مانو تو اس سے کچھ نیچے کر لو، یا چادر کو ٹخنوں، اس سے اگر یہاں پہ بھی آپ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم اس کو ٹخنوں سے تو اوپر رکھو نا، ٹخنوں سے اوپر رکھو. یعنی آدھی پنڈلی تک مرد حضرات جو ہیں وہ اپنی شلوار، اپنا پجامہ، اپنا ٹھمد، اپنا جو ہے ازار وغیرہ جو ہے وہ باندھ سکتے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے تو کم از کم اس کو ٹخنوں سے تو اوپر رکھیں. اس چیز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ بتایا، واضح کر کے نا سمجھایا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، سیدنا شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ جو اپنی چادر کھینچتا چلا جا رہا تھا، یعنی اس کی جو چادر تھی وہ ٹخنوں سے بھی نیچے لٹک رہی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے اس کی طرف گئے، بلکہ ایک الفاظ میں آتا ہے دوڑ کے بھاگ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف گئے اور فرمایا اپنی چادر اوپر اٹھاؤ، بھائی اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اپنی چادر اوپر اٹھاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے اس کو کہا. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاؤں ٹیڑے ہیں تو میرے جو گھٹنے ہیں نا آپس میں رگڑ کھاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اپنی چادر اوپر اٹھاؤ، کیونکہ اللہ عز و جل کی پیدا کی ہوئی ہر چیز بھی خوبصورت ہے، یعنی ہر چیز ہی خوبصورت ہے. اس لیے تم اس ڈر سے، اس خوف سے آپ نے جو ہے وہ لٹکائی ہوئی ہے چادر اپنی ٹخنوں سے نیچے، تو اللہ سے ڈرو بھائی، اللہ کی ہر چیز جو پیدا کی ہوئی ہے ساری خوبصورت ہے. تو اس کے بعد اس آدمی کو جب بھی دیکھا گیا ہے پھر اس کی چادر نصف پنڈلی پر ہوتی تھی. یعنی پھر اس نے ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھایا ہے، اس نے پھر پوری زندگی عمل کر کے دکھایا ہے. لیکن آج ہمارے سامنے کروڑوں اور کتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بار ہم نے باتیں سن، لاکھوں دفعہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن لی ہیں، ہزاروں دفعہ ہم نے جو ہیں آگے اپنے خطبہ، اپنے علماء حضرات سے جو ہیں اب ہم نے پڑھی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، اور ہمیں بیان بھی کی گئی ہیں، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. لیکن صحابہ کرام کا طرز عمل پتہ ہے کیا تھا؟ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ جاتی تھی پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ قالوا سمعنا واطعنا، اللہ کے رسول ہم نے سن بھی لیا ہے پھر اس پر عمل کر کے دکھایا ہے. یہ ان کا طرز عمل تھا، یہ ان کا طریقہ کار تھا. لیکن آج ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی سی چھوٹی ادا کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے ان کو اپنایا، پھر اس پر عمل کر کے دکھایا ہے. تو ہمیں بھی آج اس بات پر عمل کرنا ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم تک ایک بات بھی پہنچتی ہے، چاہے ہماری نظروں میں وہ چھوٹی ہے، لیکن اس پر عمل کر کے دکھانا ہے، اس پر عمل کر کے دکھانا ہے. کیونکہ مسلمان جو ہوتا ہے، مسلمان کہتے کسی ہیں جو مطیع فرما بردار ہو، جو یعنی شاید پچھلے کورس میں نے اس کی یعنی وہ
تشریح بھی کی تھی. یعنی مسلمان اسے کہتے ہیں، یعنی ایک اونٹ ہوتا ہے، اس کے ناک میں نکیل ڈالی جاتی ہے، تو اس کی نکیل جو ہے اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو جب چاہے اس کو بٹھا دے، جب چاہے اسے کھڑا کر دے، جب چاہے اسے چلا دے، جب چاہے اسے جو ہے ریسٹ کے لیے کھڑا کر دے. تو مسلمان سمجھیں کہ اس کی جو یعنی وہ نکیل ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں ہے. جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو چلنے کا حکم دے، جس کام سے اس کو کرنے کا حکم دے، وہاں پہ وہ کام کرتا ہوا نظر آئے. جہاں سے اس کو منع کیا گیا ہے وہ کام کرتے ہوئے وہ نظر نہ آئے. اس چیز کا نام مسلمان ہے. مسلمان اسے کہتے ہیں. یعنی جہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بلکہ ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے ترجمہ کیا تھا اس کا. یعنی کہتے ہیں نا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز سے انسان کو منع کیا ہے وہاں پہ بندہ نظر نہ آئے، وہ جگہ پہ وہ کام کرتے ہوئے بندہ نظر نہ آئے، اور جس چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان سے مطالبہ کیا ہے وہاں سے بندہ غیر حاضر نہ ہو. اس چیز کا نام جو ہے وہ محبت ہے. تو ہم نے اس طرح محبت کا تقاضا جو ہے وہ عملی طور پہ کر کے دکھانا ہے. یعنی اس نے ایک دیکھ لیں، اس صحابی کا عذر بھی تھا. یعنی اس نے کیا کہا تھا کہ میرے پاؤں جو ہیں وہ ٹیڑے ہیں تو میرے گھٹنے آپس میں رگڑتے ہیں، اس لیے میں نے اپنی چادر کو لٹکا کے رکھا ہے. تو آپ علیہ السلام نے اس کے عذر کو قبول نہیں کیا. پھر اس نے بھی نبی علیہ السلام کے حکم پر عمل کر کے دکھایا ہے. آج ہم بہانے بناتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے، اور نہیں جی مولانا صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن آج معاشرہ اور ہے، آج ہم معاشرہ جو ہے وہ جدید ہے، جدیدیت ماڈرنزم کا دور ہے، آپ پچھلے زمانوں کی بات کرتے ہیں. او میرے بھائی میری بہنا، بات پچھلے زمانے کی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہم سے مطالبہ کیا کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے مطالبہ کیا کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو شریعت ہے یہ پچھلے زمانے والے لوگوں کے لیے تھی؟ نہیں، بلکہ یہ قیامت تلک کے جتنے بھی قیامت تلک لوگ آئیں گے ان سب کے لیے شریعت ہے، چاہے وہ ماڈرنزم کے دور میں ہیں یا چاہے وہ پرانے دور میں ہیں. یہ تمام لوگوں کے لیے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے. اگر اس کو فالو کریں گے تو کامیاب ہوں گے، اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اسی کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں. اگر اس کی وضاحت کرتے رہے تو کئی یعنی وہ درس اسی حدیث پہ لگ سکتے ہیں. تو چلو تھوڑی سی ایک اور وضاحت کر دیتے ہیں. تو اس میں حکمت بھی کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ فضول خرچی سے بچ جاتا ہے، اس کا جو ہے کپڑا زیادہ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگا، یعنی فضول خرچی سے بچ جائے گا. تو جو فضول خرچی کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو بھائی، فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ پہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، یعنی فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. بلا شبہ فضول خرچی جو ہے وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. تو شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے، اس لیے فضول خرچی نہیں کرنی. دوسری وجہ کیا ہے کہ عورتوں سے مشابہت ہوتی ہے. اگر مرد حضرات اپنی جو ہے شلوار، اپنا پجامہ، اپنی پینٹ وغیرہ اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھیں گے تو اس سے عورتوں سے مشابہت ہوگی. تو کیا پھر فرمایا؟ تو جو عورتوں کی مشابہت کرتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مرد کی طرح کا لباس پہنے، اور اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورت کا سا لباس پہنے. یعنی اس عورت پر بھی لعنت ہے جو مرد کی طرح بنتی ہے، دکھتی ہے یا بننے کی کوشش کرتی ہے، لباس پہنتی ہے، اور اس مرد پر بھی لعنت ہے جو عورت کی طرح کا لباس پہنتا ہے، اس کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے. تو یہ بات واضح ہے کہ عورت اگر اپنے ٹخنے ننگے رکھے تو مرد سے مشابہت ہوتی ہے، مرد اپنے ٹخنے جو ہیں وہ ڈھانک کر رکھیں تو عورت سے مشابہت ہوتی ہے. تو یہ اس میں جو ہے وہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان مرد ہے وہ اپنی شلوار پجامہ وغیرہ اوپر رکھے گا ٹخنوں سے تو وہ گندگی سے بھی بچے گا، یعنی وہ زمین پہ نہیں لگے گا، نجاست نہیں لگے گی. بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر ایک لمبا جو ہے وہ واقعہ ہے. جب ان کو یعنی کھنجر مارے گئے تو زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کی تیمارداری کے لیے لوگ آ رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک یعنی شخص ہے، ایک بندہ ہے، وہ ان کی تیمارداری کرنے کے لیے آیا. ان سے آ کے بات چیت کرتا ہے، بات چیت کر کے ان کا حال دریافت کرنے کے بعد جو ہے وہ جانے لگتا ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں. وہ اس سے پتہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ابن اخی ارفع ثوبک فانہ انکا لثوبک واتقی لربک. بتیجے اپنا کپڑا اوپر اٹھا لو کیونکہ یہ تمہارے کپڑے کو زیادہ صاف رکھنے کا باعث ہے اور تمہارے پروردگار سے زیادہ ڈرنے کا باعث ہے. یعنی اے بیٹے، اے بچے، اے میرے بتیجے، اپنی شلوار کو اپنے ٹخنوں سے اوپر کر، اس سے تمہارا کپڑا بھی گندگی سے بچ جائے گا اور تجھے رب کا تقویٰ بھی حاصل ہو جائے گا. یعنی اللہ سے ڈرنے کا بھی زیادہ یعنی وہ باعث بن جائے گا. یعنی
ادھر ان کی یعنی شہادت کا وقت قریب ہے، لیکن سنت کو زندہ کرنے کا شوق اور رغبت کس قدر زیادہ ہے، یعنی ادھر جان نکل رہی ہے، زخموں سے جو ہیں وہ چور پڑے ہوئے ہیں، یعنی جو چیز کھلائی جاتی ہے، نبیذ پلائی جاتی ہے، دودھ پلایا جاتا ہے، وہ انتڑیوں کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے، جان نکلنے کے قریب ہے، لیکن نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے، اپنی تمام توانائی قوت کو اپنے جسم میں جمع کر کے بچے کو آواز دی کہ اس کو میرے پاس بلاؤ، اور اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث جو ہے زندہ کر کے دکھائی، یہ ان کا طرز عمل تھا۔ تو آج دیکھ لیں ہم بجائے اس کے کہ نبی کی سنت کو زندہ کریں، ہم اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں معاف فرمائے۔ تو بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی جانب، جس میں جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کھانا پینا اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ بھی سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب فلیشرب بیمینہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، اخرجہ مسلم، اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو حدیث کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے، اور جب پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ کے ساتھ ہی پیتا ہے۔ یعنی جب بھی تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی پانی پیتا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا جو ہے حرام ہے، یعنی جو لوگ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں وہ حرام ہے، کیونکہ اس میں شیطان کے ساتھ مشابہت پائی جا رہی ہے نا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، ومن تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو جو شخص، جبکہ فاسق و فاجر لوگوں کی مشابہت حرام ہے، تو شیطان کی مشابہت تو بدرجہ اولا حرام ہے نا، کیونکہ وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ربیب سیدنا عمر بن ابی سلمہ سے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو نصیحت فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کھانے کے آداب بتائے، پتہ کیا فرمایا، یا غلام، اے بچے، اے بیٹے، کل بیمینک، ساتھ فرمایا یا غلام سم اللہ، اے بیٹے جب بھی کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے۔ کیا کرنا ہے، یا غلام سم اللہ، سب سے پہلا کھانے کا اصول کیا بتایا، سم اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لے کے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے۔ ساتھ فرمایا کل بیمینک، جب بھی کھانا کھانا ہے اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ دوسرا اصول، تیسرا اصول کیا بتایا، وکل مما یلیک، اور کیا کرنا ہے، جب بھی کھانا کھانا ہے اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ یعنی ایک حدیث، چھوٹی سی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوٹی سی حدیث کے اندر تین طریقے، تین اصول، یعنی تین جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول و ضوابط بتا دیے کھانا کھانے کے۔ جب بھی کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے، اس کے ساتھ کل بیمینی کا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ ایک آدمی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع فرمایا بھائی اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھا۔ تو اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منع کرنے کے باوجود اس نے کہا کہ نہیں میں اسی سے کھاؤں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی کبھی بھی تو جو ہے پھر دائیں ہاتھ سے نہ کھانا کھائے، تو یہی اس سے ہی کھاتا رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ کلمات فرمائے، کہتا ہے میں نہیں اس سے کھا سکتا، تو یہ بات اس نے تکبر کی وجہ سے کہی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نہ ہی کھا سکو، اگر تو نہیں کھا سکتا تو پھر تو نہ ہی کھا سکے۔ اس کے بعد وہ اپنا کبھی بھی دایاں ہاتھ اپنے منہ کی طرف نہیں اٹھا سکا۔ یہ مسلم کے اندر روایت موجود ہے، یعنی اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی تکبر کی بنا پہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا، یعنی وہ کھانا کس ہاتھ سے کھا رہا ہے، یعنی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھایا بھائی جب بھی کھانا کھاتے ہیں دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے کہا نہیں میں اس سے ہی کھاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر اسی سے ہی کھائے۔ پھر اس نے جب تک وہ زندہ رہے نا، پھر وہ کبھی بھی دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکا، پھر وہ بائیں، اس کا یعنی دایاں ہاتھ کام کرنے سمجھے کہ چھوڑ گیا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت کی وجہ سے۔ اسی طرح جب بھی کھانا کھانا ہے اپنے دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ یہ حدیث چھوٹی سی ہے لیکن اس کے اندر دیکھیں اصول کس قدر پیارے ہیں۔ جب بھی کھانا کھانا ہے اللہ کا نام لے کے کھانا کھانا ہے۔ جب اللہ کا نام لے کے کھانا کھائیں گے تو شیطان اس کھانے میں شرکت نہیں کر سکے گا۔ اگر آپ اللہ کا نام لیے بغیر کھانا کھاتے ہیں اس میں شیطان بھی شرکت کر لیتا ہے۔ تو یعنی آپ جب بھی کھانا کھائیں اللہ کا نام لے کے کھانا کھائیں۔ جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں شیطان بھاگتا ہے اور اپنے آپ پر افسوس کرتا ہے اور زارو کتاب یعنی روتا ہے ایسے کہ کہتا ہے کہ میرے لیے اس گھر میں کھانا نہیں ہے۔ یعنی
اور جب وہ اللہ کا نام لیے بغیر کھانا کھاتا ہے تو شیطان بھی اس کے کھانے میں شرکت کرتا ہے، تو شیطان بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات تو آپ نے دیکھا ہو کہ بندے کئی کتنا کتنا کھانا کھا جاتے ہیں لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرتا، وجہ کیا ہے کہ بعض اوقات انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہوتی، شیطان ان کے ساتھ کھانا کھا تو اس کھانے سے برکت ہی اٹھ جاتی ہے، تو شیطان ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں اور اپنے سامنے سے کھائیں۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا یعنی اجتماعی طور پہ ایک پر رات میں کچھ مجلس میں ہو جاتا ہے، تو بعض لوگ کسی کے آگے کوئی بوٹی وغیرہ پڑی ہے تو اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں، اپنے سامنے سے کھانا چاہیے بھائی، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اخلاق کے منافی ہے۔ تو اس سے آگے بھائی حدیث ہے، اس میں بھی کھانے پینے اور پہننے، فضول خرچی اور تکبر کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل واشرب والبس وتصدق فی غیر صرف ولا مخیلۃ، اخرجہ ابو داود و احمد۔ اس کو جو ہے سنن ابو داود نے روایت کی ہے، اور مسند احمد کے اندر بھی حدیث ہے کہ عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھاؤ پیو پہن، کھا بھی پی بھی پہن بھی اور صدقہ بھی کر۔ یعنی اس کو چار چیزیں بتا رہے ہیں، کھا بھی، پی بھی، پہن بھی اور صدقہ بھی کر، اور جس میں فضول خرچی نہ ہو اور تکبر نہ ہو، یعنی کھانے میں بھی فضول خرچی نہ ہو، تکبر نہ ہو، پینے میں بھی فضول خرچی نہ ہو، تکبر نہ ہو، صدقہ کرنے میں بھی فضول خرچی اور تکبر نہ ہو۔ یعنی اس کو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کھا پی پہن اور صدقہ کر جس میں فضول خرچی بھی نہ ہو اور تکبر بھی نہ ہو۔ تو اس حدیث سے کیا فوائد نکل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا کی ہر جو چیز ہے وہ نا طیب، جتنی بھی چیزیں ہیں، پاک چیزیں ہیں، وہ حلال فرما دی ہیں۔ تو کھانے کی ہو یا پینے کی ہو، پہننے کی ہو یا رہنے کی کوئی سواری ہو، صرف وہ چیزیں حرام فرمائی ہیں جو خبیث ہیں، جس میں نقصان ہے انسان کے لیے، اور انسان کے جسم یا عقل یا مال یا عزت یا دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو کیونکہ یہ پانچوں چیزیں انسان کی عزیز ترین متاع ہیں، یعنی یہ پانچوں چیزیں جو ہیں وہ انسان کی انسان کے لیے عزیز ترین ہے، یعنی اس کے لیے وہ اس میں فائدہ ہے۔ کس کس چیز میں اس کے لیے فائدہ ہے؟ یعنی کھانے میں بھی اس کے لیے فائدہ ہے، پینے میں بھی فائدہ ہے، پہننے میں بھی فائدہ ہے۔ اس طرح اگر اللہ نے اس کو جو ہے وہ اچھی سواری دی ہے، اس میں بھی اس کے لیے فائدہ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے لیے فائدے کا باعث ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے اور گندی چیزیں جو ہیں ان پر حرام کرتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت بیان ہو رہی ہے، اور ساتھ میں ان لوگوں کا بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے جو ہیں وہ حلال چیزیں جو ہیں، جو پاکیزہ ہیں وہ حلال کی ہیں، اور جو پلید ہیں، گندی چیزیں ہیں، ان سے جو ہے انسان کو وہ ان کے اوپر جو ہیں وہ حرام کی ہیں۔ تو یہ حلال چیزیں اس وقت ناجائز ہوں گی جب وہ ضرورت کی حد سے تجاوز کر جائیں، مثلا اتنا کھانا پینا جو جسم کے لیے وبال بن جائے اور صحت کو نقصان پہنچائے۔ تو اتنا کھانا پینا یعنی جو انسان کے لیے وبال بن جائے اور نقصان پہنچائے تو اس سے جو ہے گریز کرنا چاہیے۔ یا پھر صدقہ کرنے میں اتنا خرچ کر دینا جو استطاعت سے زیادہ ہو، پھر زیر بار ہو کر بندہ پریشان ہو کے بیٹھ جائے۔ یعنی صدقہ بھی کرنا ہے تو آپ نے اس قدر کریں، اس کے بعد آپ خود نہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔ یعنی بعض اوقات لوگوں کو بندہ دکھانے کے لیے یا نمود و نمائش کے لیے یا تقوی کی بنا پر جو ہے وہ سارا صدقہ کر دیتا ہے، بعد میں جو ہے پھر وہ اس قدر وہ لوگوں سے پھر ہاتھ پھیلاتا پھرے۔ اس چیز سے بھی منع کیا گیا، یعنی اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ چلا جائے نا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی حد جس سے گزرنا نہیں چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی کسی آدمی نے کوئی برتن نہیں بھرا جو پیٹ سے زیادہ بھرا ہو، تو ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹ کو سیدھا رکھیں، پس اگر اس سے زیادہ کھائے پیے تو اس کا چارہ نہیں ہو سکتا کھانے پینے کے بعد، تو تیسرا حصہ کھانے کے لیے ہے، تیسرا حصہ پینے کے لیے، اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے، یہ تین حصے کر دیے۔ اگر اس کو زیادہ بھوک لگی ہے تو پھر وہ زیادہ کھا پی بھی سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ لباس میں بھی حد رکھی ہے بھائی، لباس جو ہے وہ کپڑا جو ہے ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، یا ریشم کا کپڑا جو ہے وہ مردوں کے لیے حرام کیا گیا ہے، یا عورتوں کی جس میں مشابت پائی جا رہی ہے اس طرح کا لباس جو ہے وہ حرام ہے۔ تو خواتین جو لباس پہنے وہ جس میں مردوں کی مشابت ہے وہ حرام ہے۔ تو صدقے میں اسراف کی کیا یعنی وجہ ہے؟ یعنی وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ
मलूम محصورا, اور نہ اپنے ہاتھ کو گردن کی طرف توق سے بندھا ہوا یعنی کنجوس اتنا بن جا اور نہ ہی پوری طرح کھول دے، یعنی نہ ہی اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کی طرف لے جا، یعنی کنجوسی اتنی کر کے اللہ کے راستے میں تو مال خرچ کرے ہی نہ، اور نہ ہی اتنا زیادہ ہاتھ کھول دے کہ بعد میں جو تو پریشان ہو کے یعنی ملامت کیا وہ تھک کر بیٹھ جائے۔ تو یعنی اعتدال کے ساتھ جو بھی کام کرنا ہے وہ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اپنی اولادوں کو یعنی کنگال نہ چھوڑو، یعنی کیا مطلب کہ سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دنیا سے جاؤ، بعد میں تمہاری اولاد جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوتی پھرے، ان کے لیے بھی چھوڑ کے جاؤ، ان کو غنی چھوڑ کے جاؤ، ان کو مالدار چھوڑ کے جاؤ۔ تو ان کو اس لیے صدقے کے اندر بھی جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ کام کرنا چاہیے کہ بعد میں جو ہے وہ بندے کے لیے پریشانی یا مصیبت کا سبب نہ بنے، یا ذلت کا سبب نہ بنے، یا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا سبب نہ بنے۔ تو اس لحاظ سے یہ آج ہم نے جو ہے وہ 3 احادیث پڑھی ہیں۔ تو یہ کتاب الجامعہ کے اندر تقریباً 6 باب ہیں جو ہم نے آپ کو پڑھا تھا۔ تو ہم باب الادب پڑھ رہے تھے نا، جس کے اندر یہ ادب وغیرہ کی چیزیں بیان کی گئی ہیں، ادب کا بیان ہے۔ تو یہ تقریباً 6 باب تھے، اس کا آج ہم الحمدللہ ایک باب ختم ہو گیا ہے، یعنی ہماری 16 تقریباً احادیث جو ہیں مکمل ہو گئی ہیں۔ تو اگلا باب جو ہے وہ باب البر والصلہ، نیکی کرنے اور رشتہ داری ملانے کا وہ نیا باب آگے شروع ہو رہا ہے، یعنی اس میں 6 باب ہیں کتاب الجامعہ کے اندر۔ تو یہ آج کی احادیث تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے یعنی جو ہم نے سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، تو ان کا یہ خلاصہ یہی نکل رہا ہے، لباس ہے، تعلیمی تربیت نکات یہی نکل رہے ہیں نا کہ لباس اور ٹکنے، غرور و تکبر کی نیت سے کپڑا ٹخنوں سے نہیں نیچے لٹکانا، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ مسلمان کو اپنے لباس میں عاجزی، وقار اور سادگی کو اپنانا چاہیے۔ تو دوسری حدیث میں یہ نکل رہا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں، پینے کی عادت بھی دائیں ہاتھ سے بنائیں، یہ سنت بھی ہے اور شیطان کی مخالفت ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانے پینے کی عادت دراصل اطاعت، پاکیزگی اور اسلامی تہذیب کا مظہر ہے۔ تیسری حدیث یہ ہے کہ اسراف اور تکبر سے اجتناب کیا جائے، کھانے پینے پہننے میں فضول خرچی، نمائش اور تکبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اصل خوبصورتی میانہ روی، شکر گزاری اور قناعت میں ہے۔ تو یہ تینوں حدیث میں کردار سازی کا سبق دیتی ہیں، ہمیں کردار بہتر بنانے کی جو ہے وہ ترغیب دلا رہی ہیں کہ عاجزی کو اپنایا جائے، سنت کے مطابق زندگی گزاریں اور تکبر اور اسراف سے جو ہے وہ بچیں۔ تو دین ہمیں صرف عبادت نہیں بلکہ زندگی کے ہر لمحے کو شعور اور تربیت کے ساتھ گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو آئیں اپنی زندگی کو غرور اور فضول خرچی کے بوجھ سے پاک کر کے سنت اور عاجزی کے نور سے روشن کریں، تو وہی دل کامیاب ہوتا ہے۔ حقیقتاً وہی دل کامیاب ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جھک جائے، اور وہی زندگی مبارک ہے جو سنت کے سائے میں بسر ہو۔ وہی زندگی کامیاب ہے جو نبی پاک کے سنت کے مطابق جو ہے وہ بسر ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے